کہ بس لوگ انہی کو سچا جانے، تعجب میں پڑ جائیں، لوگ حیرت میں آ جاتے ہیں کہ یہ بندہ اتنا ماہر ہے۔ فرمایا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور پھر اپنے دل پر رب کو گواہ بھی بناتے ہیں، یعنی بات کرنی اور بات کر کے پھر کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے میرے دل کو جو میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری سچائی کا گواہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی بات پر گواہ بنانا۔ فرمایا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سب سے بڑھ کر جھگڑا کرنے والا شخص ہے۔ فرمایا وہ باتوں میں تو اپنے آپ کو اتنا وہ کرتا ہے کہ لوگ حیرت میں پڑ جائیں، اور پھر اپنی بات پر رب کو گواہ بھی بناتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ حالانکہ وہ مخلص نہیں ہے، وہ فسادی ہے۔ فرمایا وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور وہ جب منہ پھیرتا ہے، پیٹھ پھیرتا ہے، یعنی وہ جب ہٹتا ہے وہاں سے، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ لِيُفْسِدَ فِيهَا، زمین میں فساد پھیلائے، وہ زمین کے اندر فتنہ و فساد پھیلاتا ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ لوگوں کی فصلوں کو اور نسلوں کو تباہ کرتا ہے۔ اس سے مراد ایک تو یہی ہے کہ اس نے کئی طرح کی فصلیں تباہ کی، اس کا ذکر، جانوروں کو ہلاک کیا، اس کا ذکر، اور نسلوں کو تباہ کرنا، اس سے مراد یہ لوگوں کو ہلاکتوں میں ڈالتا ہے۔ ایک علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ فصل سے مراد ہے عورتیں، کیونکہ خواتین کو بھی قرآن مجید میں اس طرح سے کہا گیا کہ خواتین تمہارے لیے تمہاری کھیتی ہیں، کہ تم ان کے مالک ہو۔ تو یہاں پر بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد خواتین ہیں، اور دوسرا اس سے مراد ہے آل اولاد، یعنی کہ نسل آگے والی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسے ایسے مشورے اور گفتگو کرتا ہے، دشمنوں کو تمہارے ساتھ جنگوں پر ابھارتا ہے اور تمہیں ان سے لڑائی پر آمادہ کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ تمہیں لڑوا کے، جب مرد لڑتے ہیں تو مر جاتے ہیں، قتل و غارت گری ہوتی ہے، اموات ہوتی ہیں، تو پیچھے خواتین فتنہ و فساد میں آ جاتی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب مرد نہیں رہے گا تو عورت تو مصیبت میں پڑے گی، تو یہ تمہاری عورتوں کو اور تمہاری آل اولاد کو تباہ کرتا ہے، ایک یہ بھی ہے۔ دوسرا اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تکلیف میں عورتیں پھر بھی آتی ہیں، آزمائشوں میں خواتین پھر بھی آتی ہیں، اور جن کے سروں پر سایہ نہیں رہتا وہ آل اولاد بھی تکلیف کا ہی سبب ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں فرمایا گیا کہ وہ ایسے چاہتا ہے اور ایسے انداز اپناتا ہے کہ تمہاری